ان النمرودا لما اتا عتوا کبیرا، نمرود نے 800 سال تک دنیا کے اکثر حصوں پر بادشاہت کی ہے. 800 برس تک، 400 سال تک اسے بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. 400 برس کے اندر ایک مرتبہ بھی اس نے اپنے پیدا کرنے والے رب کو یاد نہیں کیا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اللہ کے مقابل لا کر کھڑا ہو گیا. اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ظلم کیا. وَأَلْقَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. اب اللہ نے کیا کیا؟ جب اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ناروا سلوک اختیار کیا گیا، سلط اللہ علیہم البعوضہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کو مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جی مچھروں کو مسلط کر دیا. اور مسلط کرنے کے بعد وہ ناک کے راستے سے داخل ہوتے، نمرود کی ساری قوم کے ناک سے داخل ہوتے اور اندر جا کر جسم میں داخل ہو جاتے. اور پھر داخل ہو کر وہ کیا کرتے؟ اکلت لحومہم، ان کے گوشت کو کرید کرید کے کھا جاتے. قوم نمرود کے گوشت کو اندر جا کر کھاتے. وشربت دماءہم، اور ان کے اندر کے خون کو پی جاتے. فلم یبق الا العظام، جب خلیل اللہ کی نافرمانی کی 450 سال تک اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کے ذریعے ان کو نیست و نابود فرمایا. اب جب اندر گوشت بھی ختم ہو گیا، خون بھی ختم ہو گیا، تو اب ہڈیاں باقی رہ گئی. لیکن نمرود اس وقت بچا رہا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بعث اللہ علیہ بعودتن، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا، فی من منخرہ، جو اس کے ناک سے، نمرود کے ناک سے داخل ہوا 450 سال کے بعد. تکبر نہ کرنا، 5 سال کی حکومت مل جائے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں کا نوالا نہ چھیننا. اس ایوان بالا کی کرسی پہ بیٹھ کے یہ مت بھولنا کہ آج یہاں بیٹھے ہو، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہو، فرعونیت تمہارے تباہ کے اندر نہ شامل ہو. 5 سال کے بعد حکومت نے ختم بھی ہونا ہے، اور یہ حکومت ختم ہوگی تو پھر قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے. پھر نمرود بھی بھول گیا، 450 سال کے طویل عرصے نے اسے جابر بنا دیا، سرکش بنا دیا، نافرمان بنا دیا، اسے ضدی اور ہٹ دھرم بنا دیا. اس نے کہا اب تو زمین پہ میرا ہی سکہ چلے گا. 450 سال کے بعد قوم سے اللہ نے انتقام لیا، اور پھر نمرود کے ناک کے نتھوں سے اللہ نے مچھر کو داخل کیا. اب جب مچھر داخل ہوا تو وہ اندر جا کر اس کے گوشت کو کھاتا، تو وہ اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی کہ جب دماغ کے اندر کچھ ہوتا تو اب وہ کرتے کیا؟ لفظ متارک بھی بولا گیا، کچھ اور بھی بولا گیا. کہا اب اس نے اپنے نوکر مقرر کیے تھے جو اسے، بادشاہ ہے، زمین کے اکثر حصوں پہ بادشاہی ہے، توتی بولتا ہے، کوئی سر اٹھا کے حق بات کہنے کا یارہ نہیں رکھتا. لیکن رب تو رب ہے نا، اللہ تو اللہ ہے نا جی. رب کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک مچھر، سمجھے تو صحیح نا جی، ایک مچھر ہے. اللہ فرماتا بتاؤ 450 سال کی بادشاہی کہاں گئی؟ وہ تمہارا تم تراک کہاں گیا؟ وہ تمہاری چودراہٹ کہاں گئی؟ وہ تمہاری بادشاہی کہاں گئی؟ وہ تمہاری لوگوں پہ ظلم کرنا کہاں گیا؟ جب جناب خلیل اللہ آئے نا نمرود سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، نمرود کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا میں خدا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں تو جھوٹا ہے، خدا تو وہی ہے جو مشرق کا بھی ہے مغرب کا بھی ہے.
اس قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر، ایک فرد واحد ہے جو توحید کا بول بالا کرنے والا ہے، لیکن لہجے میں ڈر نہیں ہے، لہجے میں ضعف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے۔ جناب ابراہیم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نمرود کو کہتے اذ قال ابراہیم ربی الذی، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مار بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں، میں بھی زندہ کر دیتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا اس طرح، جس کو سولی کا آرڈر دیا گیا تھا اس کو بلایا، اور جس کو چھوڑا جا رہا تھا اس کو بلایا، جس کو چھوڑا جا رہا تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور جس کو سولی دینی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ کہا یہ دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اب ایسی دلیل دی کہ یوں سمجھے کہ پرخچے اڑا دیے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو واقعی خدا ہے تو پھر تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہیں سارے کافر حیرت زدہ رہ گئے۔ جب دلیل نہ بنی تو حضرت خلیل کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ اس مناظرے کے بعد 450 سال تک بادشاہی کرنے کے بعد جب نہیں سمجھا تو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے اسے نیست و نابود فرمایا۔ اب جب مچھر یہاں آتا نا تو پھر کہا جاتا کہ مجھے تھپڑ مارو، مجھے جوتے مارو، تاکہ جب یہ ضرب میری جلد کو چیر کر اندر تک پہنچے گی تو مچھر یہاں سے ہٹ جائے گا، میرا درد چند لمحوں کے لیے رفع ہو جائے گا۔ اور آخرکار کرتے 400 سال تک بادشاہت تھی۔ اب 400 سال تک یہ اندر اللہ یہ جانور بھیجتا رہا، وہ اس کے گوشت کو کھاتا رہا، اس کو سزا ملتی رہی، اور 800 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کروا لیا۔ کہا جتنے سال مزے اڑائے اب اتنے سال حساب بھی لو۔ 5 سال مزے اڑانے والوں، لوگوں کی سسکیوں پہ، آہوں پہ عشرت قدے تعمیر کرنے والوں، اگر نمرود کافر سے اللہ 400 سال کا حساب لے سکتا ہے تو پھر اللہ تم سے بھی حساب لے گا، اللہ تم سے بھی بدلہ لے گا۔ یہ مت بھولنا کہ اللہ اگر ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو پکڑ سکتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا، میری اور آپ کی کیفیت